کمی کی بات کی گئی. وَإِذَا لَقُوا الَّذِينَ آمَنُوا قَالُوا آمَنَّا وَإِذَا خَلَوْا إِلَى شَيَاطِينِهِمْ قَالُوا إِنَّا مَعَكُمْ إِنَّمَا نَحْنُ مُسْتَهْزِئُونَ. اور جب وہ ان لوگوں سے ملتے ہیں جو ایمان لائے تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، اور جب اپنے شیطانوں کے پاس تنہا ہوتے ہیں تو کہتے ہیں کہ یقیناً ہم تمہارے ساتھ ہیں، ہم تو صرف مذاق کرنے والے ہیں. شیاطین سے مراد کون ہے؟ شیاطین شیطان کی جمع ہے. ویسے تو عربی زبان میں ہر سرکش جانور، انسان اور جن، ان تینوں کے لیے شیطان کا لفظ استعمال ہوتا ہے. کون کون؟ یعنی جانوروں میں سے جو بدک جائے، انسانوں میں سے جو بہت سرکش ہو جائے، اور اسی طرح جنات میں سے جو سرکش ہو. تو ان سب کے لیے لفظ شیطان استعمال ہوتا ہے. لیکن یہاں ایک خاص کانٹیکسٹ میں استعمال ہوا ہے، اور وہ کیا ہے؟ ان کے سردار، ان کے بڑے بڑے سرغنہ، یعنی منافقین کے سردار. یعنی جب یہ ان کے پاس جا کے بیٹھتے ہیں تو ان سے کہتے ہیں، اور جب یہ ایمان والوں کے پاس آتے ہیں تو کہتے ہیں ہم ایمان لائے، ان کو بیوقوف بناتے ہیں. اور جب اپنے شیطانوں کے پاس اکٹھے ہوتے ہیں، اکیلے ہوتے ہیں، ان کی مجلس میں جب ان کے اپنے ہی اپنے ہوتے ہیں تو کہتے ہیں ہم تمہارے ساتھ ہیں. انا مستہزئون، ہم تو ان کو بیوقوف بنا رہے ہیں، ان کا مذاق اڑا رہے ہیں. ہم ان کو یہ بتاتے ہیں ہم ایمان لائے، حالانکہ ہم ایمان نہیں لائے ہوتے. ایسا شخص کون ہوتا ہے جو کہیں کچھ اور کہیں کچھ، دو رخا، دو رخا، ڈبل فیس، ڈبل سٹینڈرڈز، کہیں کچھ کہیں کچھ. ایک جگہ ایک فیس شو کرتا ہے، دوسری جگہ کچھ اور ہی ہوتا ہے، انسان پہچان بھی نہیں سکتا کہ یہ وہی انسان ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم قیامت کے دن اللہ کے پاس سب سے بدترین اس شخص کو پاؤ گے جو دو رخا ہو. انتہائی بدترین مقام ہوگا اس کا، جو کچھ لوگوں کے سامنے ایک چہرے سے آتا ہے اور دوسرے لوگوں کے سامنے دوسرے رخ سے آتا ہے. جب دین کی مجلس میں ہوتے ہیں بہت دیندار بن جاتے ہیں، اور جب دنیا کی مجلس میں ہوتے ہیں تو کوئی پہچان نہیں سکتا کہ دین ان کے پاس سے بھی گزرا ہے. تو اس لیے اس دو رخے پن کو بھی ختم کرنے کی ضرورت ہے. اللہ یستہزئ بہم، اللہ ان سے مذاق کرتا ہے. وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، اور انہیں ان کی سرکشی میں مہلت دیے جا رہا ہے. یا مہون، وہ بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی اللہ کے بندوں کا مذاق اڑانے کا بدلہ کیا ہے کہ اللہ سبحانہ وتعالی ان کے ساتھ، اللہ تعالیٰ کیسے مذاق کر رہے ہیں ان کے ساتھ؟ ان کے لیے ان کے اعمال کو بڑا خوشنما بنا رہے ہیں. وہ سمجھ رہے ہیں ہم بڑے اچھے اچھے کام کر رہے ہیں. اور قیامت کے دن بھی کیا کرے گا اللہ تعالیٰ؟ مذاق اڑائے گا. کیسے؟ ان کو مومنوں کے ساتھ ظاہری نور پہلے دیا جائے گا. جب مومن حشر کے میدان کے اندھیرے میں چلنا شروع کریں گے اپنے نور میں، تو منافقین کا نور یکا یک بجھ جائے گا، اور روشنی کے بعد وہ اندھیرے میں حیران پریشان ہو جائیں گے. تو امید کے بعد مایوسی کیسی بری چیز ہے. پھر یہ سخت مایوس ہو جائیں گے. اور پھر دنیا میں وَيَمُدُّهُمْ فِي طُغْيَانِهِمْ، یہ ہے اللہ کا مذاق. ان کو ان کی سرکشی میں ڈھیل دیے ہوئے، اور کر لو اور کر لو. جب انسان ایک گناہ کرتا ہے نا اور اس کی پکڑ نہیں ہوتی تو وہ کہتا ہے ٹھیک ہی ہوگا، پھر وہ دگنا کرتا ہے، پھر دگنا، پھر اور زیادہ اس میں شیر ہو جاتا ہے، اور پھر انسان گناہوں میں اندھا ہو جاتا ہے. یا مہون، بھٹکتے پھر رہے ہیں. یعنی ان کے دل بھی اندھے ہو چکے ہیں اور ان کی نگاہیں بھی اندھی ہو چکی ہیں کہ وہ صحیح اور غلط کا فرق نہیں پہچانتے. ان کو پتہ ہی نہیں چلتا وہ کیا کر رہے ہیں. وہ سمجھتے ہم ٹھیک کر رہے ہیں. یہ انتہا درجے کی گمراہی ہے کہ جس میں انسان غلط ہوتے ہوئے اپنے آپ کو ٹھیک سمجھ رہا ہو. یہ اپنے آپ کو دھوکہ دینا ہے. یعنی انتہائی میزریبل کنڈیشن ہے ان کی. ہم سب کو بھی ڈرنے کی ضرورت ہے. کہیں ایسا تو نہیں ہم اپنے کسی بھی کام کو جو غلط ہو حقیقت میں اللہ کی نگاہ میں ہم اس کو ٹھیک سمجھ کے کر رہے ہیں. نہیں یہی ٹھیک ہے. بھی آپ کیسے فتویٰ لگا سکتے کہ ٹھیک ہے جب اللہ کی نگاہ میں وہ ٹھیک نہ ہو، جب وہ قرآن کی صریح مخالفت ہو، جب وہ سنت رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی صریح مخالفت ہو، تو آپ کیسے اس کو صحیح کہہ سکتے ہیں؟
تو اس لیے اپنے دل کو جھوٹی تسلیاں نہیں دینی چاہیے، جو غلط ہے وہ غلط ہے۔ اور پھر یہاں پر طغیان کا لفظ استعمال ہوا، انتہائی سرکش لوگ ہیں، کسی کی سننے کو تیار نہیں، حق کے آگے جھکنے کو تیار نہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے بھی ان کو ڈھیل دے دی ہے کہ اچھا جو کرتے ہو کر لو یہاں اس دنیا کے 4 دن کی زندگی میں۔